امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا آپ نے قلم کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے جواب عنایت فرمایا۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافل کا اہتمام کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے موقع پر جلوس و جلسے کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی مقدس تعلیم میں ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں کہ ہماری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی کی ایک ایک سانس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں گزاریں۔ ارشاد فرماتے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالے کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالے کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ درس دیتے، تعلیم دیتے، سبق دے رہے ہیں کہ ہماری یہ زندگی جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد مبارک کی دین ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں گزرنی چاہیے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شان جو اللہ نے عطا فرمائی، ایک دو واقعہ آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے دوار اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ میں ایک غزوے میں جہاد کے اندر مصروف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، پانی کسی کے پاس میں بھی نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، وضو بنانے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پیاس کی شدت کا احساس ہو رہا ہے۔ غیب کی خبر دینے والے نبی نے مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک صحابی رسول کو ساتھ میں کیا اور فرمایا کہ ٹیلے کی اس طرف چلے جانا، وہاں میں تمہیں ایک اونٹنی نظر آئے گی، جس اونٹنی پہ ایک عورت پانی کا دو مشکیزیں لے کر کے اپنے قبیلے کی طرف جا رہی ہے، تو اس عورت کو اونٹنی کے ساتھ میں لے کر ہمارے پاس آنا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسا بتایا تھا ویسا ہی دیکھا کہ ایک اونٹنی آ رہی ہے، اونٹنی پہ عورت سوار ہے اور اس کے ساتھ میں پانی کے دو مشکیزیں ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو روکا اور اس عورت سے کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے، تو چونکہ اسلام نہیں لائی تھی اور اس وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ غلط خبریں پھیلائی گئی تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم معاذ اللہ جادو کر دیا کرتے ہیں، تو کہنے لگی کہ یہ وہی تو نہیں ہے کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو جادو کے ذریعے سے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے، لیکن یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، واقعی میں اللہ کے نبی ہیں۔ اس عورت کو ساتھ میں لے کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اور پانی کا مشکیزہ لیا، اور لینے کے بعد پانی کے مشکیزے کا دھارا کھولا
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے فرمایا اس کا منہ کھولنے کے بعد کہ اس سے پانی جس کو پینا ہے پی لے، اپنے برتنوں میں جمع کرنا جمع کر لے، جانوروں کو پلانا ہے جانوروں کو پلا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی بات تھی، جب پانی پلایا گیا تمام صحابہ نے جی بھر کر پانی پیا، برتنوں میں بھی پانی جمع کر لیا گیا، جانوروں کو بھی پانی پلا دیا گیا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ کو باندھ دیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جس وقت دونوں مشکیزے لائے گئے تھے تو میں نے دونوں مشکیزے کو اٹھا کر کے دیکھا تھا، اس کا اس وقت جو وزن تھا، کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کے پانی پی لینے کے بعد اور برتنوں میں پانی جمع کر لینے کے بعد، جانوروں کو بھی پانی پلا دینے کے بعد کا دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں نے یہ دیکھی کہ مشکیزے میں پہلے جتنا پانی تھا اس سے زیادہ پانی لگا رہا تھا، اور اس سے زیادہ پانی لگا رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کے لیے کچھ چیزیں جمع کر کے ان کو تحفے میں دے دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آٹا جمع کیا، ستو جمع کیا، گھی جمع کیا، اور جو چیزیں تھی جمع کر کے کھجوریں جمع کی اور اس عورت کو تحفے میں دے دی گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ سنو، ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ کم نہیں کیا ہے۔ وہ عورت مشکیزہ اور اونٹ کو لے کر کے اب واپس ہو رہی ہے۔ جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو قبیلے والے جانتے تھے کہ اتنی وقت میں تو پہنچ جانا چاہیے، آج تاخیر سے پہنچ رہی ہے۔ قبیلے والوں نے واقعہ پوچھا، اس نے سارا ماجرا بیان کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک کی برکتوں کو بھی بیان کیا۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں دوسرے قبیلے والوں پہ تو حملہ کرتے ہیں، لیکن جس عورت کا پانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پلایا تھا اس قبیلے والے کو نظر انداز کر دے گئے ہیں۔ تو اس عورت نے قبیلے والوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر مسلمان ہمارے قبیلے والوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمارے قبیلے والوں پہ حملہ نہیں کرتے۔ تو اس عورت نے کہا کہ پھر تمہارا کیا کہنا ہے، کیا ہم ایسے نبی پہ ایمان نہ لے آئے، کیا ایسے نبی پر ایمان نہ لے آئے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، روایت میں کہ وہ عورت تنہا نہیں بلکہ پورا قبیلہ دامن اسلام میں لایا۔ تو حقیقت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا یہ فیضان تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ قبیلہ دامن اسلام میں داخل ہونے والا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت ہے۔ ایک اسی طرح کا واقعہ علامہ جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف میں ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ ریگستان سے گزر رہا تھا اور اس قافلے والے کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہو جانے کے بعد پیاس سے برا حال ہو گیا، جانوروں کا بھی پیاس سے برا حال، انسانوں کا بھی پیاس سے برا حال، کریں تو کیا کریں، دور تک پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچانک وہاں پر مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دامن سے لپٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہمارا انتظام فرمائیے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہیں، حلق سوکھ چکے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اشراف کو بلایا اور کہا کہ ٹیلے کے اس طرف چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں ایک اونٹنی پہ سوار ہو کر ایک حبشی غلام جاتا ہوا نظر آئے گا، جس کے ہاتھ پانی کا ایک مشکیزہ ہے، جو اپنے آقا کے لیے تیزی سے پانی لے جا رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب آپ کے صحابی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی میں میرے نبی نے جیسا نہ تھا ویسا ہی، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے ہمارے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو بتاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ صحابہ کو ایمان، صحابہ کو یقین تو کہتے ہیں کہ گئے تو دیکھا کہ واقعی میں وہ اونٹ موجود ہے، اور اونٹ کے اوپر میں ایک حبشی غلام ہے،
اور اس کے ساتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے اونٹ والے کو روکا، اپنے ساتھ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے مشکیزے کو کھولا، کھولنے کے بعد میں مصطفیٰ جانے کا مسئلہ وسلم نے تھوڑا پانی لیا، اور پانی لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی مشکیزے میں کلی فرما دی، وہ کہا جس کو جتنا پانی لینا ہے پانی لے۔ سب نے پانی لیا، اور پانی ختم ہونے کا نام نہیں ہے لے رہا ہے۔ حبشی غلام نے جب اپنی آنکھوں سے یہ برکت والا منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، آگے بڑھتا ہے۔ وہ آگے بڑھنے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چومتا ہے، آقا کے قدم مبارک کو چومتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں لے لیجیے، مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں لے لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن رحمت میں لے لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے، آنے والا آیا ہے چہرہ کالا لے کر کے آیا ہے، حبشی غلام ہے، چہرہ بالکل کالا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے دست مبارک جیسے ہی اس کے چہرے پہ لگتے ہیں، چہرہ روشن و منور ہو جاتا ہے، گورے چہرے والا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے گورے چہرے والا ہو گیا کہ اب یہی غلام جب مشکیزہ لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہا تھا، آقا بھی نہیں پہچان پا رہا کہ یہ میرا غلام ہے، آقا بھی نہیں پہچان پا رہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، تو کہنے لگا کہ میں تمہارا ہی غلام ہوں۔ سادہ واقعہ جب بیان کیا تو واقعہ سن کر کے کہنے لگا کہ جو نبی چہرے کے روشن، چہرے کے نور کو، چہرے کو منور کر سکتا ہے، وہ دل کو بھی منور کرنے والا ہے، دنیا کو بھی روشن کرنے والا ہے، آخرت کو بھی روشن کرنے والا ہے، وہ بھی دامن اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے۔ تعزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کا نور عطا فرمانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، ہدایت کی روشنی عطا فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ وہ آقا جن کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات ہم بھلا ہی نہیں سکتے۔ آج ہماری آنکھیں ہو، ہماری آنکھیں بھی مصطفیٰ کا احسان ہے، ہمارے کان ہو، ہمارے کان بھی مصطفیٰ کا احسان ہے، ہمارا سر ہو، ہمارا سر بھی مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اگر جس جان کی وجہ سے ہماری آنکھیں دیکھتی ہے، جو جان ہمارے بدن میں ہے جس کی وجہ سے کان سنتے ہیں، جو جان بدن میں ہے جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں، جو جان بدن میں جس کی وجہ سے ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو جان بدن میں ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ جان جو بدن میں ہے جس کی بنیاد پر ہم کمانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ جان جس کے بچے بدن میں ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ، یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ معاملہ ہے کہ درود و سلام جو پڑھنے کا حکم دیا گیا تو بندہ جانتا ہے کہ جیسا درود و سلام ان کا حق ہے، ہماری طاقت ہی نہیں کہ ویسا درود و سلام پیش کر سکے، اس لیے بندہ معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے محبوب پہ درود و سلام نازل کر۔